اب ایکونائٹ کی میں مثال پہلے ایک دفعہ دی تھی، آپ کو یاد ہے سب کو؟ کچھ نئے لوگ شامل ہو گئے ہوں گے، اب ان کی خاطر میں دوبارہ آپ سمجھا دوں۔ کالی فاس کی مثال جو ہے وہ ذرا نسبتاً زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، تو میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں پہلے۔ ایکونائٹ کی مثال دیتا ہوں۔ ہنیمن نے ایکونائٹ، اس کو میٹھا تیلیہ کہا جاتا ہے غالباً، کیوں جی میٹھا تیلیہ کہا جاتا ہے نا۔ ایکونائٹ کے متعلق طب میں بھی اور کلاسیکل ایلوپیتھی میں بھی اس کی علامتیں موجود تھیں کہ یہ اگر کھایا جائے زہر کے طور پر تو کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو شخص ایکونائٹ کا زہر سے مغلوب ہو جائے اس کے اندر شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ایکونائٹ کا زہر ہو اور خوف نہ ہو، اور خوف اچانک آتا ہے اور اچانک ہی بیماری بھی حملہ آور ہوتی ہے، وقت نہیں دیتی ڈیولپ ہونے کے لیے۔ مثلا سر درد ہے تو کسی وجہ سے اچانک سر درد بڑی زور سے بھڑکے گی اور اس میں قوت اور شدت پائی جاتی ہے، نبض یوں دھڑکے گی جیسے اندر ڈھول بج رہے ہیں، اور چہرہ تمتما اٹھے گا اور موت کا شدید خوف ہوگا۔ یہ اگر علامتیں پائی جائیں اور آپ ایکونائٹ 30 طاقت میں ایک خوراک دے دیں تو جتنی جلدی سر درد آیا تھا اتنے ہی جلدی سر درد چھوڑ جائے گا۔ بیلا ڈونا میں بھی یہی ملتی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہنیمن نے لوگوں کو جب ایکونائٹ دیا تو یہ بات تو مس کر نہیں سکتا تھا کوئی۔ ایکونائٹ دیا اتنی ہلکی مقدار میں کہ جو اثر دکھانے والی مقدار ہے اس سے اربواں حصہ بھی نہیں تھا ایلوپیتھک مقدار کے مقابل پر، لیکن ریپیٹ کرنے کی وجہ سے، بار بار دینے کی وجہ سے روح نے محسوس کر لیا کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، اور زچ ہو کر مقابلہ چھوڑ دیا۔ تو اچانک ایکونائٹ کی علامتیں ظاہر ہوئیں، اور وہ مریض جو تھے وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دوڑے جو تجربہ کر رہے تھے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے وقت میں یہی بات بتائی کہ اچانک سر درد ہوئی ہے اور ایسی سخت کہ سر پھٹ رہا تھا اور شدید تپکن تھی اس میں، اور خوف موت کا بہت غالب تھا۔ تو وہ چونکہ تجربہ تھا صرف، اس نے دوائی بند کروائی تو غائب سب کچھ، علامتیں جیسے خواب دیکھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اور باتیں ایسی نکلیں جو کتابوں میں لکھی نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ کروڈ زہر جو ہے ٹھوس حالت میں، مادی حالت میں، وہ اپنے اثرات کو زیادہ لطافت کے ساتھ جسم پہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے تو اس کے باریک ترین لطیف اثرات جو پیچھے ہوتے ہیں بعض ادویہ کے، وہ بھی ابھر آتے ہیں اور وہ بھی اپنا اثر دکھانے لگتے ہیں، یعنی روح ان کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ تو پروونگ میں جو زہر کے ظاہری مادی اثرات تھے اس سے بہت زیادہ علامتیں ظاہر ہوئیں۔ مثلا اس زہر میں یہ کبھی کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا کہ خشک سردی میں ایکونائٹ کا زہر زیادہ اثر دکھاتا ہے، لیکن جب پروونگ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کوئٹے کے رہنے والے ہیں، مثلا ڈاکٹر بشارت صاحب کی طرح، جہاں خشک سردی ہوتی ہے، وہاں جب ایکونائٹ دیا گیا تو پروورز نے بہت زیادہ محسوس کیا ہے اس کو، لیکن سورج کی بندرگاہ اور بھیگی ہوئی جگہ جو ہیں جہاں گرمی بھی تھی وہاں اس نے کوئی اثر نہیں دکھایا خاص۔ اس کا فالج بھی ہوا تو اچانک ہوا، اس کی سر درد بھی ہوئی تو اچانک ہوئی۔ تو جتنی تکلیفیں تھیں ان کا اچانک پن ہی نہیں بلکہ اور لطیف اس سے تعلق رکھنے والے اثرات بھی ظاہر ہونے شروع ہوئے، جن کو کنکومیٹنٹس کہتے ہیں۔ اور کنکومیٹنٹس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ موسم کس موسم میں زیادہ اثر دکھاتا ہے، چلنے پھرنے سے کیا اثر، حرکت سے کیا اثر پڑتا ہے، آرام سے کیا اثر پڑتا ہے، رات کے وقت زیادہ اثر دکھاتا ہے یا دن کو زیادہ اثر دکھاتا ہے۔